أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. اور تحقیق کے ہم نے اتارا آپ کی طرف واضح نشانیاں اور نہیں ایمان لاتے نہیں انکار کرتے ہیں اس کا مگر فاسق لوگ. اور جب ان لوگوں سے عہد لیا جاتا ہے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو توڑ دیتے ہیں اس کو. ان میں سے ایک جماعت ایک فریق بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول آتے یا رسول پہنچے جو تصدیق کرنے والے ہیں تصدیق کرتے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے تو اہل کتاب کی ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے اور اسے توڑ پھینکتی ہے. اللہ کی کتاب کو ایسے پسے پشت ڈال دیتی ہے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں گویا کہ وہ مانتے ہی نہیں. کلام اللہ کی سورۃ البقرہ کی 3 آیتیں کریمہ کی تلاوت کی ہے. یعنی 3 آیتیں کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس 3 آیتیں کریمہ کے اندر ایک خاص پیغام ایک خاص باتیں اور ایک خاص احکامات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور جیسا کہ ہم اور آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ مکالمہ یہ محادثہ اور ان یہودیوں کا چل رہا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ان کو تقلید کرنے کے لیے بنا کر بھیجا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جگہ بجگہ وہ اپنی ہردرمی پر اپنی ضد کرنے پر وہ لوگ اترتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں کوتاہیاں کمیاں وہ نکالتی رہی وہ قوم. جیسا کہ ماقبل کی آیت کریمہ کے اندر ہم اور آپ نے سنا کہ ایسی قوم تھی کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کی عمر جو ہے 1000 سال ہو جائے اور 1000 سال ہونے کی وجہ سے وہ ہماری عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب سے ہم کو بچا لے گی. یعنی جتنی عمر پائیں گے اتنا ہی دن ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ کتنوں ہی اس کی عمر بڑھا دیا جائے لیکن ان کی عمر کا بڑھ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ میری پکڑ سے میرے عذاب سے وہ بچ جائیں. اس سے قبل والی آیت میں اس کا تذکرہ تھا
اسی طریقے سے یہودی قوم جو ہے یہ وہم و گمان میں تھی اور یہ سوچتے تھی کہ جو بھی نشانیاں ہم اتارتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں اتاری جاتی ہے یہ نشانیاں اور یہ علامات چند علامات ہیں، جس کو ایک دو ایسی علامتیں ہیں جس کو یہ قوم لیے پھرتی ہے اور باقی کا وہ انکار کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی جو 3 آیت کریمہ میں نے پڑھا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں پہلی آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کی طرف ایسی واضح نشانیوں کو اتارا ہے اور اس نشانیوں کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں، اور ایک دو نشانی کو وہ لیے پھرتے ہیں بلکہ اتنی واضح نشانیاں بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا آپ کی طرف۔ اگر وہ صحیح دلوں سے اور صحیح طریقے سے وہ مانتے تو انہیں سمجھ میں آئے، لیکن وہ لوگ تو ماننا نہیں چاہتی اور وہ قوم جو ہے اس بات کا اعتراف کرنا نہیں چاہتی ہے، گویا کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اور صرف جو الٹی سیدھی باتیں وہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق کہ ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات ایسی نشانیوں کو جو واضح کرنے والی ہے، ایسی علامات کو جو واضح طور پر بتانے والی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں انکار کرتی ہے بِهَا میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف، واضح نشانیوں کی طرف، کہ اس واضح نشانیوں کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں، جو لوگ فسق و فجور میں ہیں، جس کے دلوں کے اوپر مہر لگا ہوا ہے اور جو حق کو دیکھنے کے بعد بھی، حق کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، گویا کہ فاسق لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں اور واضح نشانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے کہا وَكُلَّمَا، ایک اور ان لوگوں کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جب ان سے کسی طرح کا کوئی عہد لیا جاتا ہے، کوئی معاہدہ لیا جاتا ہے اور کوئی ان سے وعدہ عہد و پیمان کیا جاتا ہے، میثاق لیا جاتا ہے، تو گویا انہی جماعت میں سے ایک ایسی فریق ہے، ایک ایسے جماعت ہے جو جماعت جو ہے اس عہد کو، اس وعدے کو توڑ ڈالتی ہے، اس عہد کو، اس وعدے کو، اس پر عمل نہیں کرتی ہے اور اس کو جو ہے اپنے دل و دماغ سے اور اپنے عملی زندگی سے اس کو نکال دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک جماعت نہیں بلکہ اکثر و بیشتر ایسی جماعتیں اٹھیں گے جو اس بات پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ اکثر و بیشتر کا لفظ اس لیے نکالا، اس لیے کہ اس میں بہت سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احکامات کو مانا اور توریت کے اندر جو پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے نازل فرمایا تھا اس کے اوپر ان لوگوں نے ایمان لایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ان کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ اس وجہ سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ایمان لاتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ وَكُلَّمَا، اور جب ان لوگوں سے عہد، کوئی عہد لیا جاتا ہے، کوئی معاہدہ لیا جاتا ہے، نَبَذَهُ، تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ فریق منہم، ان میں کی ایک جماعت اس عہد کو، معاہدے کو توڑ ڈالتی ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں کے اکثر وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ ہیں جو ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس، اور جب پہنچتے ہیں ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول، ایک ایسے رسول مصدق لما معہم، کہ جو تصدیق کرتے ہیں اس کتاب کی جو اس کے پاس ہے،
گویا کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے پاس ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا رسول بھیجتے ہیں جو رسول اس کتاب کے اور اس اللہ کے احکامات کی تصدیق کرتے ہیں جو ان لوگوں کے پاس موجود ہے، یعنی کہ توریت جو کتاب ہے آسمانی کتاب ہے، بہت سی آسمانی کتابیں ہیں، اس میں سے توریت بھی ہے، اس توریت کی جو اللہ کے رسول جو ہے تصدیق کرتے ہیں، تو گویا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت اس بات کے اوپر فخر کرتی ہے کہ صرف توریت ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ تو اس اہل کتاب میں ہی ایک جماعت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا رسول بھی آتا ہے جو ہماری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام دیا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول پہنچتا ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، تو اہل کتاب میں یہ ایک جماعت ہے جو اس کو پسے پشت اور بالائے طاق کر دیتی ہے، یعنی اس کو جو ہے توڑ دیتے ہیں اس معاہدے کو اور اس احکامات پر اس کا عمل نہیں ہوتا۔ گویا کہ اللہ کی کتاب کو ایسا پسے پشت ڈال دیتی ہے وہ لوگ جس کی بنیاد پر گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور جبکہ اس بات کا مکمل اس کو مشاہدہ اور تحقیق ہے کہ جو کتاب اللہ یعنی ہماری کتاب میں توریت میں جس آسمانی کتاب کا، جس آخری کتاب کا، جس آخری پیغمبر کا تذکرہ ہوا ہے، اس بات کو وہ مکمل جانتے ہیں، اور جاننے کے باوجود بھی ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا کہ اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کلام کرنا نہیں چاہتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس پہنچتے ہیں رسول اللہ کی طرف سے مصدقا لما معہم، جو تصدیق کرنے والے ہیں یا جو تصدیق کرتے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس موجود ہے یعنی توریت کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی ایک فریق، اہل کتاب یعنی نبذ توڑ دیتے ہیں، فریق ایک فریق من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دیا گیا۔ گویا کہ یہ لفظ ترجمہ ہوا، اس کا محاورہ ترجمہ یہ ہوا کہ اہل کتاب میں سے ایک فریق جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو وہ توڑ ڈالتے ہیں اور اس کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو گویا کہ ایسا پسے پشت ڈال دیتے ہیں گویا کہ وہ جاننے کے لیے تیار نہیں، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں اور مانتے ہی نہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور توریت کے اندر جو احکامات نازل ہوئی ہے وہ سارے احکامات کو وہ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ قوم بالکل ہر درمی پر تھی اور اس کو کوئی سچا اور سیدھا راستہ بتایا جاتا تو وہ اپنے من مطابق اس راستے کو قبول نہیں کرتے، بلکہ دوسرے راستے اپنے نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے دوسرے راستے کی طرف جاتے۔ گویا کہ آج کے ذریعے سے اور آج کی آیت کریمہ اور آج کے سبق سے اور آج کے درس سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ ہم سے کسی طرح کا کوئی عہد و معاہدہ ہو یا ہم سے کسی طرح کا کوئی پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پاس آئے اور قرآنی آیات اور قرآنی احکامات جو واضح نشانیاں ہمارے اور آپ کے لیے لے کر آئی ہے ان تمام احکامات پر اور واضح نشانیوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایک حرف اور ایک ایک جملہ بالکل صداقت کے اوپر مبنی ہے۔ یقیناً کلام اللہ کی جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے اور جو تفسیر ہوتی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو ہی یہ توفیق دیتا ہے کہ قرآنی مجالس میں قرآن درس کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سبوں کو آج کے اس سبق سے اپنا ایک اچھا پیغام اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم۔ ربنا آتنا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین رب کریم مولا کریم پروردگار عالم رحم کا کرم کا عافیت کا سورت کا معاملہ فرما اے اللہ آج کے اس درس قرآن کو بے حد قبول فرما اے اللہ درس قرآن میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما اے اللہ اس طرح قرآن کے ترجمے پر قرآن کے احکامات پر قرآن کے فرمودات پر اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن سے محبت عطا فرما قرآن سے رشتہ مضبوط عطا فرما قرآن کی آیتوں کو اے اللہ ہمیشہ ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آج کے درس قرآن کی مجلس میں ہم سے جتنے لوگوں نے شرکت کیا ہے اے اللہ ہم سب کے لیے اے اللہ اس کا درس قرآن کو نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ ہم سب کے لیے درس قرآن کو نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ آئندہ بھی ہم سبوں کو شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ اے اللہ فکر کے ساتھ درس قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزا الله عنا محمدا ما هو صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله